آپ انرجی سیکٹر میں، سوشل سیکٹر میں آپ کا کام ہے، آپ ورلڈ بینک کے کنسلٹنٹ بھی ہیں اور آپ نے بہت کام کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسی ہمارے ہاں مشکلات ہیں جو دوسرے ڈیولپنگ کنٹریز سے مختلف ہیں اور جو ہمیں آگے بڑھنے سے نہ صرف روکتی ہیں بلکہ بعض اوقات ہمیں وہ ڈی ایکسلریٹ بھی کرتی ہیں، یعنی ہم پیچھے پھسل کے پیچھے چلے جاتے ہیں؟ نہیں ناصرہ، دیکھیے بات یہ کہ یہ کہنا کہ بھائی بجلی کے جو تاروں میں دوڑ رہے ہیں الیکٹرانز، یہ ہمارا ملک بڑا ڈفرینٹ ہے، یہاں الگ ہوتا ہے. یہ چین میں کچھ اور ایسا نہیں ہے. بنیادی اصول معیشت کے سب جگہ ایک ہی طرح اپلائی ہوتے ہیں. آپ پہ یہ منحصر ہے کہ آپ کون سے فیصلے کرتے ہیں. جو ابھی فواد صاحب نے بات کی کہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ جی ہم گارنٹی دے دیں گے، آپ لگائیں پاور پلانٹ، جتنے لگانے لگائیں. اور کئی حکومت کے افسران ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت چائنیز کہہ رہے تھے کہ آپ اتنی کیپیسٹی جو کہہ رہے ہیں لگانے کو، آگے اس کی کھپت ہو جائے گی. تو ہم نے کہا بس اب اگلے 30 سال تک تو 7-8% گروتھ ہے ہر سال، آپ لگائیں. اور میرے خیال سے اس میں اگر ہم شخصیات پہ زیادہ غور نہ کریں، ہم اسٹرکچر پہ غور کریں کہ کیا یہ فیصلہ سازی کا اسٹرکچر کیا ہے. تو جو اس کی میں ذرا سا ڈائگنوسس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ اگر ہم اسٹرکچر رکھیں گے کہ حکومت کا افسر فیصلہ کرے گا یا کوئی وزیر فیصلہ کرے گا کہ آگے ڈیمانڈ ہے کہ نہیں، آج سے 10 سال بعد ڈیمانڈ ہوگی کہ نہیں، اور میں گارنٹی دے رہا ہوں حکومت کے بہاف پہ آپ انویسٹ کریں. اس طرح سے ہم اسی مشکل میں گیس سیکٹر میں بھی پھنسے ہوئے ہیں. اسی طرح کے بھی سیدھی سی بات ہے بالکل. 2001 میں حکومت ترکی نے یہ فیصلہ کیا کہ، اور خاص طور پہ ہوتا کیا ہے کہ فائنانس منسٹری طے کرتی ہے کہ نہیں ہم گارنٹیز نہیں دیں گے آپ کو، سیکٹر جیسے چلانے چلائیں، حکومت کی گارنٹی کے بغیر چلے گا آپ کا سیکٹر، اب کمرشلی کر کے دکھائیں. تو 2001 میں فائنانس منسٹری نے ترکی کے انرجی سیکٹر سے کہا کہ اب گارنٹیز ختم، آئی پی پیز کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہوگی. اگر کمرشلی وائبل ہے تو وہ پرائیویٹ انویسٹر خود جا کے فیصلہ کرے گا کہ ہاں آگے ڈیمانڈ ہے، اور اس کے لحاظ سے ان کا سیکٹر سیدھا ہو گیا. بالکل یہی فیصلہ ہمیں اب کرنا ہے. اور میرے خیال سے جو گفتگو اسلام آباد میں اب ہو رہی ہے، اور یہ اسی انہیں خطوط پر ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ گفتگو کئی دفعہ پہلے بھی ہو چکی ہے، اور لگتا یہی ہے کہ بس اب ہم انقلاب کے قریب ہیں اور بالکل یکسر بدل جائے گا انرجی سیکٹر. بجلی کے نظام میں تو آئی پی پیز ہیں پرائیویٹ، جن کے اوپر سب لان تان ہوتا رہتا ہے، باقی سارا کا سارا گورنمنٹ کے ہولڈ میں ہے. گیس سیکٹر میں تو پورا کا پورا گیس سیکٹر گورنمنٹ کے کنٹرول میں اس وقت. بات ہو رہی تھی 2 پاکستان کی، جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کاظم صاحب کی کتاب ہے. تو یہ انہوں نے یہ کتاب جو لکھی 2 پاکستان، یہ ہے ہر پاکستانی گھرانے تک خوشحالی. اور اکنامکس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ صرف اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کرنے سے بات نہیں بنتی. اکنامک ڈیولپمنٹ جتنی مرضی ہوتی رہے، لیکن جب تک وہ اکنامک ویلفیئر میں ٹرانسفارم ہو کے عام آدمی تک نہیں پہنچے گی، اس کو اس کا فائدہ نہیں ہونے والا. تو اس لیے پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اکنامک ویلفیئر کیسے آئے گا. عام آدمی جو ہے، بے شک ہم لفظوں کی جادوگری کرتے رہیں، لیکن جب وہ اس کو پتہ چلے گا کہ جی میرے تو آٹا جو ہے 6 مہینے میں 1000 روپے بڑھ گیا، تو وہ کیسے کرے گا جب کہ پہلے ہی پرچیزنگ پاور کم ہو چکی ہے. کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ ایکسپورٹرز کے لیے بڑھ چکی ہے بیکاز آف الیکٹریسٹی بلز. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چل رہی ہیں. تو اس میں آپ یہ چیز لے کے آئے ہیں کہ ہر پاکستانی گھرانے تک خوشحالی. کاظم صاحب یہ کیسے؟ جناب بہت شکریہ. میں پہلے جو رسم ظفر نے کہا کہ آئی ایم ایف کے بارے میں گفتگو کی، تو وہ جان صاحب کے شعر یاد آ رہے تھے. تو ہم تو اب آئی ایم ایف سے اتنے زیادہ قریب ہیں کہ اس سے رشتہ داری والی صورتحال ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے پہلو سے لگ کے چلتے ہیں، اس کے پہلو سے لگ کے چلتے ہیں، ہم کہیں ٹالنے سے ٹلتے ہیں. آئی ایم ایف والے بھی ہمارے بارے میں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اسی طرح تو بہلتا ہوں اور سب جس طرح بہلتے ہیں. تو ہماری معیشت بہل جاتی ہے، آئی ایم ایف کا کوئی لون ہر چند سال میں ہمیں مل جاتا ہے. لیکن بات سنجیدہ ہے. دیکھیے معیشت کے بارے میں ہم گفتگو بعض اوقات ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی اور جگہ ہے معیشت جہاں پر ہے. بھائی معیشت کا کیا بنے گا، وہ معیشت ٹھیک نہیں جا رہی، جو بزنس مین ناراض ہیں. معیشت ہم سب ہیں. اصل میں معیشت کا مقصد ہے
سادہ الفاظ میں عرض کروں، معیشت کا مقصد ہے دولت پیدا کرنا. اور یہ فواد صاحب نے بہت پتے کی بات کہی ہے کہ ہم نے دولت سے نفرت کا، اور دولت جو پیدا کر رہا ہے اس سے نفرت کا ایک ماحول ہے ہمارے یہاں. اور یہ ایک ہماری تہذیب میں میرے خیال سے یہ پچھلی صدیوں سے ہے، ہم اس کو مٹا نہیں سکے. دولت کو پیدا کرنا، اس سے ہمارے ذہن میں کوئی وہ ظالم سرمایہ داری آتا ہے. جدید عہد میں دولت، ہر گھرانے کو دولت پیدا کرنے کی دسترس حاصل ہو جائے، یہ جدید عہد کی معیشت کی کہانی ہے. اور اسی لیے جو آپ کا سوال ہے وہ بالکل مناسب ہے کہ ہر گھرانے تک خوشحالی کیسے پہنچ سکتی ہے. جو چند گھرانے ہیں ان تک تو پہنچ رہی ہے. اب میں سنجیدہ بات جو میں عرض کر رہا تھا، یہ سوال کہ ہر گھرانہ کس طرح اپنے لیے کس طرح دولت پیدا کر سکتا ہے، یہ ہم سوال کے ساتھ ہم تھے، چشمک میں تھے. لیکن آج یہ سوال ہے کہ پوری معیشت کے لیے یہ سوال اٹھ گیا ہے کہ کیا یہ دولت پیدا کر سکتی ہے یا نہیں. اور آپ جب یہ گفتگو سنتے ہیں کہ جی آج بھی ہم وہی جو 50 سال پہلے کپڑا ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے، دھاگا ایکسپورٹ کر رہے تھے، لیدر جیکٹس تھیں، فلاں فلاں آم اور کھجور، ہم وہی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. یہ گروتھ ماڈل کئی دہائیوں پہلے نمٹ گیا تھا. اس سے اور دولت پیدا کرنا نہیں تھا ممکن. آپ یہ غور کیجیے گا کہ ابھی 20 سال پہلے جو سرچ انجنز تھے، میں ٹیکنالوجی کی بات کر رہا ہوں، ان کے بارے میں تھا کہ بس یہ گوگل اور یہ کمپنیاں ہیں جو ہیں مستقبل، اور یہ دولت پیدا کر رہی ہیں. آج وہ کمپنیاں سب سے زیادہ دولت پیدا نہیں کر رہی. چند ہی برس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس والی کمپنیاں سب سے آگے چلی گئیں. تو ہم جن شعبوں میں ہم نے اپنی معیشت کو جوتا ہوا ہے، ان سے وہ دولت پیدا کرنا نہیں ہے ممکن. اور میں نے کتاب میں تھوڑا تفصیل سے اس کو اکنامک گروتھ کس طرح ہوتی ہے، ایک سے اگلے شعبے کی طرف اور اس سے اگلے شعبے کی طرف معیشت میں وہ تغیر لاتے رہنا. اور یہ ہے تو حکومت کی ذمہ داری، لیکن اس میں ہمارے بزنس مین کی بھی ذمہ داری ہے. اس شہر میں بہت سے ایسے بزنس مین ہیں، ایسے بزنس گروپس ہیں جنہوں نے ٹیکسٹائل کے علاوہ اور سیکٹرز کے اندر انویسٹ کیا ہے. اور یہ عمل ہے جاری، لیکن یہ بہت بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے. اور اس کو حکومت کی بہت زیادہ مدد کی، اعانت کی ضرورت ہے. جب یہ کاروباری ادارے دولت پیدا کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر گھرانے تک خوشحالی پہنچ جائے. اور اگر آپ بقیہ ترقی پذیر ممالک کی تاریخ دیکھیے پچھلے 50 سال کی، تو ایک فیکٹر ہے جو کی بات تو ہم کرتے ہیں نا جی، تو میں آخری بات یہ کہوں گا کہ ہر گھرانے تک خوشحالی، جب معاشی ترقی ہو رہی ہوتی ہے، تیزی سے گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، تو ایک فیکٹر ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر اس گروتھ کا ریفلیکشن آئے گا نہیں آئے گا، وہ ہے تعلیم. اور یہ میں نے اس میں کتاب میں بھی کوٹ کیا ہے ڈیٹا کئی ملکوں کا. ترکی میں خاص طور پہ میرے خیال سے وہ ہمارے لیے بہت مشعل راہ ہے کہ پچھلے 25 برس میں جو گروتھ ہوئی، جو ماسٹرز کی ڈگری ہے اس سے زیادہ جن گھرانوں میں سربراہ کے پاس تھی، وہ سب سے زیادہ ان کے حالات بہتر ہوئے. اور جو ان پڑھ تھے بہت کم تھے، وہاں آپ بتدریج دیکھیے جو سب سے ان پڑھ تھے وہ سب سے کم فائدہ اٹھا سکے. تو ہمارے ہاں چونکہ تعلیم کی وہ ترویج نہیں ہے، یہ ایک فیکٹر ہے جس میں سب سے زیادہ جس سے ریفلیکٹ کرتا ہے. اور ظاہر صحت کی بات کی، یہ بحث تفصیلی ہو جائے گی، لیکن یہ جو جن شعبوں میں سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ دولت پیدا کریں گے، وہ ان کے اوپر ہمیں بہت زیادہ غور کرنا ہے. وہ جو پرانے شعبے ہیں ان سے وہ دولت نہیں پیدا ہو سکتی جو ہمارے ہر گھرانے تک خوشحالی پہنچائے. تو آخر میں بس پاکستان کے معیشت کے بارے میں بہت مغموم رہتے ہیں لوگ. تو وہ جان صاحب کا میں پھر آپ کو شعر سنا دوں کہ ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر سوچتا ہوں تیری حمایت میں. تو کوشش کریں کہ پاکستان کی حمایت میں سوچیں. یہ تو اگر حمایت میں سوچیں گے تو بات آگے بڑھے گی، پھر ہی ہم کسی مثبت انداز میں سوچ سکیں گے اور بات آگے بڑھ سکے گی.